آگے کرنا ہے، سٹک ہے نا، فکس ہے، اوپر کرنا، ادھر ٹھیک ہے۔ یا سیدہ دعائے روئے شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من سعد اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیم وعینا حتی تسکنہ ارزقت وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں تمام مومنین بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں۔ سارے لوگ عبادت میں شامل نہیں ہو سکے، کوشش کریں گے احباب بھی عبادت میں شامل ہوں، صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت کریں۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائیں۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے، مالک تمام مومنین کی تمام طرح حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ کافی سارے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شاید کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہو کے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکے، کوشش کرنا مشکل دعا ہے، قبولیت کے لمحے ہیں، اللہ جانے کون اپنی زبان میں قبولیت کی مہر لیے بیٹھے۔ مالک حسین آپ کے اس خوبصورت دربار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹی اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ آمین میرے لیے نہیں، اپنے لیے تڑپ کے حسرت کے ساتھ بلند آواز میں کہنا جتنی تڑپ دل میں ہو۔ مالک مجاہدین سمیت ہم تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دونہ سرکار قائم علی محمد کے ظہور میں تاجل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت کرنا۔ صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو زحمت نہیں رحمت سمجھ کے، قرض نہیں فرض سمجھ کے تمام مومنین صلوات بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ میرے جوان یہ یہاں جو بیٹھے ہیں باپ بھائی جان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھوں کو نم کی شبیہ بنانا، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ اجازت دینے کے بعد نوکری کا آغاز کیا، کچھ مصرے تلاوت کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت سی صف عذاب، بڑی روحانیت والی موضوعاتی مجلس عذاب، بھائی سجاد کی پورے سال کی محنت مہمان نہیں میزبان کی حیثیت سے سارے ذاکرین حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو میرے احباب بیٹھے ہیں، میرا اپنا شہر ہے، نہ تھکا ہوں نہ گھبرایا ہوں، تو اپنے چہرے ہیں، کچھ مصرے عرض کرتا ہوں، آپ مصروں پہ دعا فرمائیں۔ زیادہ فضائل نہیں پڑھنا، کوشش کریں گے مصائب زیادہ پڑھیں، لیکن کچھ مصرے کیونکہ یہ آج کل کی جو مجالس ہیں وہ ہم مقدمے کے طور پر پڑھتے ہیں، تو میں 2-4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کے ذہن کی زمین ہموار ہو جائے تو میں 1-2 باتیں آپ کے حوالے کروں گا اور 2 لفظ درد کے پڑھ کے عزت دار پڑھنے والوں کے حوالے میں عمر کر دوں گا۔ پہلا جملہ عرض کروں گا اور دیکھوں گا آپ کس معیار سے اس صبح کے وقت قبولیت کے لمحے میں حسین کے بارگاہ میں لفظوں کو اکٹھا کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا،
پہلا مصرع میں پڑھ چکا. آپ طبیعتیں ملائیں، یہ تھوڑا سا ماحول ہموار ہو جائے، میرے لفظ آپ تک پہنچانے میں مجھے ڈھیر آسانی ہو جائے گی. تھوڑی سی مدد فرمائیے گا. وہ جس کے دل میں، بھائی جان اجازت ہے جی، یہ جو حصہ ہے اگر میری طرف دیکھیں تو میں لفظ آپ کے کشکول میں رکھنا چاہتا ہوں. آنے جانے والے احباب لگے رہیں گے، آئیں تشریف لائیں. ایک مرتبہ کوشش کریں صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت کریں. آئیں جی، پھر بھی صلوات پڑھتے رہیں بلند آواز میں. آئیں جی، آئیں. بسم اللہ جی. عزتوں میں اضافہ ہو. امام زمانہ صحت تندرستی عطا فرمائیں. بہتر ہوگا. اجازت ہے جی. پہلا مصرع میں پڑھ چکا. اب ایک لمحے کے لیے جتنا آپ نے ادھر ادھر دیکھا بس اتنی دیر کے لیے میری طرف دیکھیں. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا اور میں ہر چہرے پہ نظر کر کے دیکھوں گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. وہ جس کے دل میں دعا فرمانی ہے آپ نے، مصرع ان کے دل پہ رقم کر کے جاؤں گا. دھیمے لہجے میں بات بڑی کرنا چاہتا ہوں. وہ جس کے دل میں، بھائی جان دیکھنا مجھے، میرا جوان ایک لمحے کے لیے تو مجھے دیکھنا. مصرع تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا. یہ ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے یہ قبولیت والے لمحوں میں ہر بندے کو علی کی ولایت کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، حق بنتا اور رکھنا نہیں، نہ بنتا اور بولنا ہی نہیں. میں ہر ماتمی کے چہرے کی زیارت کر کے دیکھوں گا کتنا بول سکتے ہو آغاز مجلس میں. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. کیا بات ہے یار. اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسئلہ. جو بندے نہیں بول سکے اللہ جانے وہ کس انتظار میں ہے. سجاد بھائی یہ بڑی روحانیت والی مجلس سے عزا قبول ہے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. یہ جان نماز ولا ہے. سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. یہ حاضر یہ حسین سے مسئلہ. بولتی زبان کربلا میں بلند ہو. جو نجف جانا چاہتا ہے بول لو سردار قلندر. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین. بولتی زبان کربلا میں بلند ہو. عزتوں میں اضافہ ہو جی. نوکر جو ہوں، نوکر جو ہوں. یا علی یا علی یا علی. عزتوں میں اضافہ. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. وہ اپنے باپ، میں پہلے عرض کر چکا، میں آپ کی موجودگی میں عرض کرتا رہوں، مہمان نہیں میزبان کی حیثیت سے ممبر پر کھڑا ہوں. یہ جا نماز ولا ہے. سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. میں ذاکری کی صف میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. چیلنج کرنے کی مجھے عادت ہی نہیں، لیکن مانا جو ایسا امام کو ہے تو ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، جس کو علی کا امام ہونے پہ فخر ہو، اتنا بولنا کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو اس بات پہ فخر ہے کہ علی ان کا امام ہے. شہان دیکھنا پورے پنڈال میں بندہ کون سا جو یہاں پہ علی کی ولایت بھی رکھتا اور اپنی آواز یہاں مجلس حسین میں بلند نہیں کر سکا. وہ جس کے دل میں ولا کا، ایک لمحے کے لیے سب نے مجھے دیکھنا ہے، وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. یہ جان نماز ولا ہے. سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. اور ایسے امام مانو، علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. یہ حاضر یہ حسین سے مسو. بولتی زبان کربلا میں بلند ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے. پورا پڑھو پورا واہ واہ. عزتوں میں اضافہ ہو جی. یہ جان نماز ولا ہے. سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر. ایک مرتبہ بولو تو صحیح، وگرنہ تم سے علی مختصر، وگرنہ تم سے علی مختصر. اللہ زندگی کرے. ہماری قوم کا بڑا سرمایہ ہے قبلہ علامہ حافظ تصدق صاحب.
ڈھیر دعا گو ہے میرے لیے، اور ان کی بات میں جب یہ مصر پڑھتا ہوں ممبر پر بات دہراتا ہوں، وہ کہتے ہیں دنیا والوں ایسے امام مانو، میں اگلے مصر پڑھنے جا رہا ہوں، جو بندہ کم سے کم شیعہ ہو وہ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند ضرور کرے. جو میرا اہل سنت بھائی آیا بیٹھا ہے وہ ہمارا مہمان ہے، لیکن شیعہ قوم اس بات پہ اپنا سینہ چوڑا کرتی ہے. بات کیا ہے؟ یہ بات صرف اہل تشیعوں کے حصے میں آئی ہو تو بولنے ایسے جیسے علی کے ذکر میں بولنے کا حق ہے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں، وگرنہ میں دیکھنا مجھے، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. یہ جان نماز بلا ہے، سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. اور دنیا والوں ایسے امام مانو کیسے علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا. کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، جس کو علی امام ہونے پہ بکرہ مل کے بولو حیدر، مل گئے حیدری. انہیں یہ علم ہے، یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، سلامت رہو. انہیں یہ علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا. آج بار بار یہ لمحوں میں، یہ دنوں میں جتنی میں نے داد لینی تھی، دعا لینی تھی، میرے قد سے زیادہ آپ نے مجھے دعا فرما دی. میں صرف ایک بات آپ کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں. ہر مجلس میں اشرف شاہ جی امام زمانہ زندگی عطا فرمائیں، میں ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں، مجلس کا مقصد نعرے نہیں پیغام ہوتا ہے، اور شعور کا نام مجلس نہیں، شعور کا نام مجلس ہے. تو میں شعور کی ایک بات آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو دعا آل محمد نے میرے حصے میں لکھی ہے وہ مجھے عطا کریں. میں آپ کی دعائیں سمیٹتا اپنے اگلے سفر پر چلوں. بار بار ایک بات ان دنوں میں دہرائی جائے گی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مصر پہ ہر بندہ بولتا ہے، جملہ چھوٹا تھا ہے، عرض ایسے کروں گا ہر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے، یہ جملہ جچتا ہی علی کو ہے. کیا بات ہے یار، یہ جملہ جچتا ہی میرے مرشد علی کو ہے. اور یہ جملے میں ہماری قوم کا عقیدہ توحید ہے. میں پوری ذمہ داری سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، زندگی ہو میرا بیٹا، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اسی جملے میں میری قوم کا عقیدہ توحید ہے. بھائی جان دعا فرمائیے گا، جو کل حصہ رہ گیا میں آج آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ جملہ جچتا ہی علی کو ہے، اور یہی جملہ ہمارے عقیدے کی نشانی ہے، ہمارے عقیدہ توحید کی نشانی ہے. کیونکہ پوری دنیا میں اگر کسی سے پوچھے تم خدا کو مانتے ہو، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں. ہم پوچھے خدا کو ماننے کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلتی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے. ہم نے کہا اللہ کے ہونے کی اور دلیل کوئی ہے تمہارے، وہ کہتے ہیں سورج نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے ہونے کی کوئی اور دلیل بتا، وہ کہتے ہیں یہ جو سمندروں میں پانی ہے اس میں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہے. یہ پانی میں روانی ہے، روانی سے پتہ لگتا ہے اللہ ہے. اس میں طغیانی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے اللہ ہے. لوگ مرتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے اللہ ہے. لوگ جیتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے اللہ ہے. مجھے علی کی ولایت کی قسم ان سب کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. شاباش، جو بندہ بول رہا ہے وہ محسن ہے میرا. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ان کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. روح قبض کرنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، رزق دینے اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اور جب یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں پھر وہی فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی کمی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی بھکاری بن کے آ جاتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آ جاتے ہیں. اور خدا کی قسم کوئی ہم سے پوچھے نا کہ تم اللہ کو کیوں مانتے ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں جب علی نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تب ہم علی کے سجدے کی طرف دیکھتے ہیں. میری قوم کے بچے بچے کا عقیدہ سلامت ہو جاتا ہے. وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے پوری تسلی سے کہتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور. حاضر یہ حسین سے مسو، بولتی زبان کربلا میں بلند ہو، یہ علی اور ہے. کیا بات ہے یا علی، کیا بات ہے جی، عزتوں میں اضافہ ہو. شکریہ شکریہ، شاباش. یا علی، یا علی، یہ علی اور ہے. یہ حاضر یہ حسین سے مسو، وہ علی. بالکل میں مطمئن ہو کے آج کے دن کے فلسفے کی طرف ایک لمحے کے لیے غور کرنا، اور یہیں سے میں دو لفظ درد کے آپ کے حوالے کروں گا. لیکن یہ بات مجھے سمجھانی ہے، اسی بات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں.
رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کبھی کسی نے سوچا علی نے 19 رمضان کو ضرب لگنے کے بعد ہی کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ آؤ دیکھو تو صحیح علی کی زندگی کی طرف دیکھو، واقعات سنو، ذاکرین سے سنو، کتابوں کی طرف رجوع کرو، علماء کرام سے رجوع کرو۔ میں اپنے علم کے مطابق اپنا کشکول ہاتھ میں جتنے میرے یہ دعا گو برادران بیٹھے ہیں، عزت دار عزادار بیٹھے ہیں، میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، اپنی ایک ایک بات کا اپنی قبر کی دیواروں تک ضامن ہوں۔ علی کی زندگی کی طرف دیکھو تو پھر کئی بار بندے کا دل کرتا ہے علی سے سوال کرو، علی تو نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، تو نے تب نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ تو نے اپنے سر پہ ضرب لگنے کے بعد کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ آؤ سوال تو کرے، عالم تخیلات میں بادشاہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے تو ہیں، یا علی تیرے پاس حسین جیسا بیٹا آیا، تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ تیرے پاس حسن جیسا بیٹا آیا، تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ یا علی تیرے فرشتے پہ تارا کمی بن کے بیٹھا ہے، تیرے زمین پہ تارا کمی بن کے آیا ہے، تیری دہلیز پہ تارا کمی بن کے آیا ہے، تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ یا علی عباس جیسا تیرا بیٹا ہے، تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ یا علی تو زہرا کے دروازے پہ اپنی ڈولی لے گیا، تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ یا علی رسول نے تجھے اپنا بھائی کہا، تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ یا علی رسول نے تیرا ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا کی حدیث کہہ دی، تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ یا علی رسول نے یہ حدیث بھی کہہ دی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تب بھی علی تو نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ حسین کی عزت کی قسم عالم تخیلات سے علی للکار کی آواز دے گا کہ میں نے 19 رمضان کو ضرب لگنے کے بعد اس لیے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ جب کوئی علی کی زندگی پہ نظر کرے گا وہ دیکھے گا کہ علی کعبے میں آیا ہے، مسجد سے گیا ہے، علی کعبے میں آیا ہے، مسجد سے گیا ہے۔ وہ جب مسجد میں دیکھے گا وہ دیکھے گا علی کا سر سجدے میں ہے، وہ بچ گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حاضر یہ حسین سمجھ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ کیا بات ہے جی، شکریہ جی، نوکر جو میں نوکر جو ہوں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ توحید بچ گئی، علی کامیاب ہو گیا، علی اللہ کو ہی تو منوانے آیا ہے۔ چلے میں 3 مصرے 4 مصرے پڑھتا ہوں اور پھر میرے عزتدار بھائی بھی تشریف لے آئے میرے بعد اپنے خوبصورت انداز میں نوکری کریں گے۔ ایک مرتبہ میرے بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات مل کر بلند آواز میں پڑھیں، پھر بھی صلوات مل کر بلند آواز میں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے، صلوات پڑھتے رہیے بھائی جان۔ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی نہیں بھائی جان، بسم اللہ۔ عزتوں میں اضافہ ہو برادر عزیز، کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، بھائی علی نقی کنگ تشریف لے آئے۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، جو بات جس طرف بڑھ گیا میں اپنے وقت پہ عزت دار شخصیات کے حوالے ممبر کرتا چلوں گا۔ علی نے کہہ دیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی تیری کامیابی کی دلیل؟ اس نے کہا اس کا ہونا ہی میری کامیابی کی دلیل ہے۔ علی خدا کو کامیاب کرنے کے بعد تجھے ملا کیا ہے؟ تو جو علی کو خالق نے تحفہ دیا، میں بس یہ 4 مصرے پڑھوں، 2 لفظ درد کے عزت دار شخصیات کے حوالے ممبر کرتا چلوں گا۔ مصرے وہ جو مجھے بڑے پیارے ہیں، آؤ دیکھو تو صحیح علی تجھے ملا کیا؟ تو علی نے کہا دیکھو تو صحیح، دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے۔ کیا بات ہے یار، میری فضائل کی منزل کے آخری 4 مصرے میں ہر چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، جس بندے کو اس بات پہ مان ہو، فخر ہو، کم سے کم اتنا بولنا جتنا علی کے حق میں بولنے کے عزادار کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ دنیا یہ سوچ، علی تو نے اللہ کو بچا لیا، تو نے توحید سلامت رکھ لی، تو نے دنیا کو بتا دیا یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے، علی تجھے ملا کیا ہے؟ تو علی نے کہا دیکھو تو صحیح، دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے، جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا علی کا ہے۔ کیا بات ہے، دنیا یہ سنانا ایک لمحے کے لیے 4تھے مصرے میں دیکھوں گا کون سی آواز ہے جو علی کی نالین پہ سجدہ کر کے نجف میں ثواب کرنے جا رہی ہے۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا، بھائی سے دعا لوں گا، دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے، جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا علی کا۔ او دنیا والو، تم لاکھ پردے ڈال کے بن جاؤ خادمین، دیوار کہہ رہی ہے کہ کعبہ علی کا ہے۔ کیا بات ہے یار، یہ حاضر یہ حسین سے مسئلہ۔ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ ڈھیر میں نے پڑھ لی ہے، تھوڑا میں نے اور پڑھنا ہے۔ علی کی شہادت کا دن ہے، یہ دن کوئی 10 محرم سے کم نہیں ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھانا، میں ایک بات ان کے حوالے کر لوں، اس سے پہلے میں درد کے 2 سطرے تیرے حوالے کروں۔
میں پردے میں بیٹھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک دعا کرنے جا رہا ہوں، اور اس دعا پہ ہائے آمین کی قبولیت کی مہر ہوگی۔ آل محمد کی دہلیز کا سب سے چھوٹا نوکر بن کے، سادات کا سب سے چھوٹا غلام بن کے میں ممبر پر جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا پیکا مان سلامت رہے۔ بڑا مان ہوتا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پیکے پہ۔ آج 21 رمضان کا دن ہے، بھائی علی نے کی یہ دن جب گزر جائیں گے تو پھر عید کا دن آئے گا۔ میں نہیں کہتا عید منانی چاہیے، میں نہیں کہتا عید نہیں منانی چاہیے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو جب عید کوفہ میں آئی تھی تو زینب کا کیا حال تھا۔ اور میں ایک التماس کرتا چلوں، درد بھری صفحہ ازائے، میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، میں ایک التماس کرنا چاہتا ہوں ممبر حسین پر، حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر بن کے۔ ہوتے ہیں بچے ضد کرتے ہیں، جب محلے میں دیکھتے ہیں پھر وہ سوال کرتے ہیں اپنے والدین کے قریب جا کے، بابا ماما ہمیں نئے لباس دو، تو ایک لمحے کے لیے انہیں قریب بٹھا کے ان کے سر پہ پیار کر کے انہیں سمجھانا، جن کے جوڑے عرشوں سے آتے تھے انہوں نے آج کالے لباس پہنے، جس نے آئے کی یہ سیدہ تمہیں اجزا دیں، جن کے جوڑے عرش سے آتے تھے وہ آج کالے لباس میں، نئے لباس 18 ذی الحج کو مباہلے کو اپنے بچوں کو لیں۔ آج بابا کی شہادت ہے تو میرا دل ہے میں 2 جملے بیٹے کی شہادت کے کہتا ہوں۔ اپنے وقت کے اندر 3-4 منٹ کے اندر میں 2 لفظ درد کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، زندگی باقی یہ چہروں کی زیارت باقی۔ بڑا غریب تھا حسین، بڑا تھکا ہوا تھا حسین۔ جملہ میں کہوں گا سجاد بھائی، بھائی اشرف اللہ جانے اسی جملے پہ میرے حصے کی نوکری مکمل ہو جائے گی۔ بھائی علی نے کی حسین کی عزت کی قسم، حسین کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جو کربلا سے لاشیں اٹھا کے نہیں چھڑا کے لایا تھا۔ اور بات اپنی نہیں کر رہا، بات ذاکری کی نہیں کر رہا۔ سرکار علامہ جعفر شوستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جتنے قرآن میں آرام ہیں اتنے حسین کے جسم پہ زخم تھے۔ تیاری کر لی حسین نے، تنہا رہ گئے تھے حسین۔ جو مضمون سے محبت کرتے ہیں میں قریب سے ایک جملہ تیرے حوالے کروں اور دعائیں سمیٹتے چلوں۔ تنہا رہ گئے حسین، حسین نے لباس منگوا کے اسے تار تار کر کے پہنا۔ پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، تیری ہائے سے پتہ لگے گا عزادار کہاں بیٹھے، کون سا بندہ مصائب کا استقبال کیسے کرتا ہے، اللہ جانے کیسے سنے گا یہ میرے شیعہ قوم اتنی روحانیت والی مجلس اعزاز میں، کون سا بندہ جو ماتم کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ حسین پھٹا ہوا لباس پہن کے اپنی بہن کے خیمے میں چلے گئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں بی بی فضہ ایک مرتبہ ساری بیبیوں کو اس خیمے میں لے آؤ۔ پھٹا ہوا لباس پہن کے حسین سب بیبیوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے کعبہ بیٹھا ہوتا ہے، ایسے بیبیاں طواف کرنے لگی جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ حسین طرف کے کہتے ہیں ایک مرتبہ ہر بی بی اپنے سر سے چادر اتار لے۔ ہر بی بی نے جب اپنے سر سے چادر اتار لی، حسین طرف کے کہتے ہیں جو بندہ استقبال کرنا چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے دیکھیں مجھے، حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں ہر بی بی سر سے چادر اتار کے اس چادر کو موت کا سندلہ بنا کے مجھے جتنا جو رونا چاہتا ہے وہ ابھی رو لے، کل کوئی میرے لاشے پہ رو نہیں سکے گا۔ اجازت لی حسین نے اماں فضہ سے، اپنے حصے کی بہن زینب سے۔ حسین اپنے خیمہ سے نکلے۔ عزاداروں سنو کہ منظر کیا تھا۔ حسین نے دیکھا مرتجز تیار کھڑا تھا، زین اپنی جگہ پہ، رکابیں اپنی جگہ پہ، لگام زین پر سجی ہوئی تھی۔ سنو کہ جو پاس کے نوکر بیٹھے، حسین مرتجز کے قریب گئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں مرتجز جو تجھے تیار کرتے تھے وہ سارے فرات کے کنارے سو گئے ہیں، مرتجز تجھے تیار کس نے کیا؟ مرتجز رو کے کہتے ہیں عباس کی بہن رقیہ آئی تھی، وہ مجھے تیار کر کے گئی تھی۔ میں بڑے دھیمے لہجے میں 2-4 باتیں تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں، 1-2 منٹ کی معافی مانگ کے۔
حسین خیمے سے نکل کے دوبارہ خیمے میں چلے گئے، تڑپ کے کہتے ہیں بی بی رقیہ ساری زندگی پردوں میں پلی ہے، یہ زلجھنا تیار کرنا کس نے سکھایا؟ تڑپ کے کہتی ہے جب سے غازی کو پتا لگا تھا نا کہ حسین نے تنہا رہ جانا ہے، حسین کل ساری رات تیری عزت کی قسم، غازی میرے خیمے میں آ کے کبھی مجھے بتاتا تھا زین کیسے رکھنی ہے، رکابیں کیسے برابر کرنی ہے۔ حسین پھر نکلے، حسین مرتجز پہ سوار ہوئے، حسین مرتجز پہ سوار ہو کے تڑپ کے کہتے ہیں مرتجز چل، مرتجز نہیں چلا، حسین رو کے کہتے ہیں مرتجز چل، مرتجز نہیں چلا۔ تیسری مرتبہ حسین نے جب سجاد بھائی تڑپ کے کہا نا مرتجز چل اور مرتجز نہیں چلا، حسین رو کے کہتے ہیں مرتجز تھک گئے ہو، مرتجز صبح سے جنگ کر رہے ہیں تم تھک گئے ہو، مرتجز تم کہتے ہو تو میں پیدل چلا جاتا ہوں، یہ کہنا تھا۔ مرتجز تڑپ کے رو کے کہتے ہیں مولا تجھے مشکل میں تنہا چھوڑ دوں، میں کوئی مسلمان ہوں، اجرکم من الحسین، اجرکم، مولا تجھے مشکل میں تنہا چھوڑ دوں، مولا میں کوئی مسلمان ہوں، حسین ایک لمحے کے لیے میرے قدموں میں دیکھ۔ حسین نیچے دیکھا، حسین کی 4 سال کی بیٹی مرتجز کے سم کو سینے سے نکال کے تڑپ کے کہہ رہی تھی مرتجز نہ جانا، میرا تنہا رہ گیا ہے، صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، بیٹی کو آخری مرتبہ گود میں بٹھایا، تڑپ کے کہتے ہیں سکینہ بابا کا سینہ نہیں ہوگا، سکینہ پتھر پہ جگہ ملے پتھر پہ سر رکھ کے سو جانا، سکینہ وہ صبر دکھانا جو تیرے بابا نے صبر دکھایا ہے۔ بیٹی نے لب ہلائے، تڑپ کے کہتی ہے بابا تجھے ایسا صبر دکھاؤں گی انبیاء میرے صبر پہ رشک کریں گے، تیاری کرنا، میں قریب آ گیا۔ بس حسین سکینہ کو بھیجنے کے بعد حسین نے تڑپ کے 2 مرتبہ سکینہ کو آواز دی، مجھے حسین کی عزت کی قسم سکینہ نے مڑ کے نہیں دیکھا، حسین کی چیخ نکلی، برقے والی بی بی نے تڑپ کے سوال کیا حسین بیٹی کو دیکھ کے روتا کیوں ہے؟ حسین کی چیخ نکلی، رو کے کہتی اماں دیکھ تو صحیح، میں بیٹی کو اپنی زندگی میں یتیموں کی چلا چلتے دیکھ رہا ہوں۔ حسین بیٹھے مرتجز پہ، حسین نے کہا مرتجز کو چل، مرتجز نے چلنے کی نیت کی، بس آخری جملوں کے قریب آ گیا، ابھی 2 قدم مرتجز چلا تھا، حسین نے مرتجز کو حکم دیا ایک مرتبہ بہن کے خیمے کا طواف کرنا ہے، بہن کے خیمے کا طواف کرنا تھا، بہن خیمے کے در پہ آ کے تڑپ کے کہتی ہے حسین جلدی نہ کرنا، ایک مرتبہ مجھے جنگ لڑ کے دکھانا، میں نے دیکھنا میرا عباس جنگ لڑتا کیسے ہے۔ عزاداروں سن گے، حسین نے اپنی تلوار کو ہاتھ میں اٹھایا، لہراتے لہراتے کبھی میمنہ کے لشکر میں جاتے تھے، کبھی میسرہ کے لشکر کو پلٹتے تھے۔ عزاداروں سن گے، حسین نے بڑا صبر دکھایا، اللہ جانے جو بندہ تب سے چپ بیٹھا ہے اب اپنا ماتم کیسے روکے گا، حسین نے بڑا صبر دکھایا، حسین وہاں سے بھی چپ کر کے گزر گئے جہاں عسکر سویا ہوا تھا، حسین وہاں سے بھی چپ کر کے گزر گئی جہاں حبیب آرام کر رہا تھا۔ عزاداروں سن گے، حسین نے اپنی آنکھوں کو وہاں بند کر لیا جہاں اکبر کے جگر سے برچھیں نکالی تھی۔ عزاداروں سن گے، حسین کی چیخیں کہاں نکلی، حسین ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہوئے، حسین کی چیخیں بلند ہوئی، کوئی پوچھو تو صحیح حیدر رضوی کون سا منظر تھا، حسین اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوئے جہاں علموں والے کا دایاں بازو گرا ہوا تھا، حسین نے لشکر پہ حملہ کیا، رو کے کہتے ہیں تم نے میرا غازی مارا ہے، اجرکم من الحسین، تیاری کرنا، آخری جملہ کے قریب آ گیا۔ عزاداروں کتاب کہتے ہیں حسین کبھی دائیں حملہ کرتے تھے، حسین کبھی بائیں حملہ کرتے تھے، حسین لشکر کو پلٹتے جاتے تھے۔ اب جو بندہ آدم سننے کا عادی ہے بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں، ابھی حسین کے ہاتھوں میں تلوار تھی کہ ایک ہاتھ جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھا تھا وہ حسین کی ہتھیلی پہ آیا۔ فاطمہ رو کے کہتے ہیں حسین جیسے تو جنگ کر رہا ہے قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ حسین نے تلوار کو اپنی نیام میں ڈالا، ایک حرام زادے نے یہ منظر دیکھا، اس نے نیزہ اٹھا کے حسین کی پسلیوں پہ مارا۔ حسین رو کے کہتے ہیں اماں جیسے تیری پسلیاں ٹوٹی تھی ویسے تیرے بیٹے کی پسلیاں، اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین، تیاری کرنا جسے پتہ ہے شہادت کا دن ہے۔ اماں جیسے تیری پسلیاں ٹوٹی تھی، آخری جملہ، اماں جیسے تیری پسلیاں ٹوٹی تھی ویسے میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ 17ویں قدم پہ جا کے مرتجز کو پتہ لگا کہ حسین راہوار پہ نہیں بیٹھا ہوا، آخری جملہ، اور اسی پہ دعا لے کے جا رہا ہوں، کتنا ماتم کر لے گا تو؟ سنو کہ منظر کیا تھا، حسین اپنے کربلا کے منظر پہ سر رکھ کے
تلوار پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے قاتل آ گیا، ایک طرف سے بیٹی آ گئی، ایک طرف سے قاتل آ گیا، ایک طرف سے بیٹی آ گئی۔ جو ادب سنتا ہے سنو گے، بڑی جلدی کی سکینہ نے، لیکن ازادارو دیر ہو گئی۔ شمر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، بیٹی نے تلوار میں ہاتھ ڈالا۔ شمر نے پہلا تماچا سکینہ کے سر پہ ماتا، شمر نے پہلا تماچا سکینہ کے چہرے پہ، سکینہ گر کے اٹھی۔ سکینہ نے پھر تلوار میں ہاتھ ڈالا۔ ازادارو سنو گے، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، اس حرامزادے نے سکینہ کے ہاتھوں پہ تلوار چلائی۔ حسین کی گردن سے پہلے حسین کی بیٹی کی ہتھیلی زخمی ہوئی۔ پہلی ضرب چلی حسین کو، حسین طرف کے کہتے ہیں اللہ تیرا دین بچ گیا۔ دوسری ضرب چلی، رو کے کہتے ہیں نانا تیرا دین سلامت رہے۔ تیسری ضرب کا چلنا تھا، حسین رو کے کہتے ہیں عباس تیرے بعد کوئی مجھے تماچا مارتا۔